اس پاک محفل کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ سب کے لیے جو ہے دنیا میں خیر و برکت کا اور بروز قیامت نجات کا ذریعہ، آمین آمین ثم آمین۔ یہ محفل پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ میں ہے، اور آپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں، سبحان اللہ۔ والذین معہ سے مراد مفسرین کرام نے اس مقام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو لیا، سبحان اللہ۔ اور اس سے مراد ہے۔ اور یہ جملہ جو میں نے گزشتہ محفل پاک میں بھی آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ اس کو ایک مرتبہ پھر جو ہے میں دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں، تمام اولاد آدم میں اگر کسی کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اور فضیلت اور شان و عظمت عطا کی ہے تو وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا۔ تو پھر آگے جو میں ابھی چند جملے بیان کرنے والا ہوں وہ بآسانی جو ہے سمجھ میں بھی آئیں گے اور پتہ بھی چلے گا کہ ان کی شان جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، سبحان اللہ۔ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ واضح ہے، نیم روز کی طرح عیاں ہے۔ تو حضرات محترم، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی ہو؟ تو تمام خاموش ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جرمٹ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج مریض کی عیادت۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آج اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو روزہ سے ہے، جو روزہ دار ہے؟ تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان خاموش ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ سے سبحان اللہ۔ روزہ دار ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے نماز جنازہ پڑھی ہو، ادا کی ہو؟ تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان خاموش ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے نماز جنازہ میں شرکت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں ان پر سکوت طاری ہے، باجز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی۔ جب یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی نا کہ میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، جس شخص میں یہ صفات موجود ہوں گی فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز فجر ادا فرمانے کے بعد رخ زیبا جو ہے، رخ انور صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف کیا، اور آپ کی پیٹھ مبارک جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف۔ یہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے جو روزہ دار ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنی بابت کہہ سکتا ہوں کہ میں تو روزہ سے نہیں، کہ مجھے تو روزہ نہیں،
باقی بھی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان خاموش ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ سے. سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ابھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی ہے, ابھی تو ہم مسجد نبوی شریف سے باہر بھی نہیں گئے, عیادت کیسے کریں؟ سبحان عیادت نہیں کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مریض کی عیادت کی ہے. جب میں نماز پڑھنے آنے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے, تو میں ان سے ہوتا ہوا آیا ہوں, میں نے ان کے ساتھ عیادت کی. سبحان اللہ. مسجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ابھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کی ہے, ابھی تو مسجد نبوی شریف سے باہر ہی نہیں گئے, تو کھانا مسکین کو کیسے کھلا لیا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب میں مسجد نبوی شریف کے دروازے سے داخل ہونے لگا تو ایک سائل نے سوال کیا روٹی کا, تو میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا, میں نے وہ ٹکڑا ان کے ہاتھ سے لے کر سائل کو جو ہے سبحان اللہ. سائل کو دے دیا. آخری بات, شان تو بڑی وسیع و عریض ہے, یہ تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. میں نے آج یہ تو ہم جو بیٹھے ہیں ادھر یہ صرف اس لیے ذکر کر رہے ہیں ان کی شان و عظمت میں چند جملے جو ہیں وہ اپنی ناقص العقل کے اور اپنی ناقص العلم کے تحت ہم بیان کر رہے ہیں کہ بس صرف یہ لالچ ہے ہمیں کہ ان کے صدقے بس ہماری بخشش ہو جائے, ہماری بگڑی بن جائے. اکبر رضی اللہ عنہ کے تصدق سے, ان کے وسیلے سے ہماری جو ہے بگڑی بن جائے, ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے, آخرت بھی بہتر ہو جائے, ہم سے اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے, صحابہ کرام علیہ رضوان راضی ہو جائیں, اہل بیت اطہار راضی ہو جائیں, تمام اہل اللہ راضی ہو جائیں. یہی ہماری غرض ہے. وگرنہ شانیں تو وہی بیان کر کے صحابہ نے خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شانیں بیان کی, اللہ نے شانیں بیان کی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی مبارک زبان سے ان کی شانیں بیان کی. ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام کے پاس جو ہے اونٹ کا سودا کیا, اونٹ فروخت کیا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس. جب اونٹ فروخت کیا تو کیا بھی ادھار, یہ سودا ادھار کیا, پیسے بعد میں لینے تھے اس اعرابی نے. جب وہ اعرابی واپس جانے لگا تو راستے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود. اور میں نے عرض کیا کہ جس طرح خلفائے راشدین کی خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح ان کی شان و عظمت کی تعریف اور فضیلت کی بھی جو ہے ترتیب, یہ بھی ذہن نشین رہے بات. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس اعرابی کو ملے, ملاقات ہوئی تو پوچھا, اس نے بتایا اعرابی نے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے اپنے اونٹ کا سودا کیا ہے, اونٹ دے دیا ہے, پیسے میں نے قیمت بعد میں لینی ہے, میں نے ادھار کیا ہے, قیمت کا ادھار ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور جا کر یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں وقت مقررہ پر جو متعین وقت ہے, آ کر اپنی قیمت کا تقاضا کروں, اگر اللہ نہ کرے بفرض معاد آپ اس دنیا سے وصال فرما جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں پھر اپنی یہ قیمت کس سے لوں؟ تو وہ اعرابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو سن کر واپس حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر یہی سوال کیا, عرض کی.
تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے رابی اگر تو اپنے وقت مقررہ پر آئے اور مجھے نہ پائے کہ میں ظاہری طور پر اس دنیا سے وصال کر جاؤں تو تم اپنی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیں۔ سبحان اللہ سبحان پھر وہ عرابی واپس آیا، راستے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں ہیں، ان سے پھر ملاقات ہوئی، پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے عرض کی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ظاہری طور پر دنیا سے وصال فرما جاؤں تو اپنی قیمت اونٹ کی جو ہے وقت مقررہ پر آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی، یہ تمہیں قیمت عطا کر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار پھر جاؤ اور یہ سوال کرو کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال فرما جائیں تو پھر میں اپنی اونٹ کی قیمت کس سے لوں؟ جا کر پھر حاضر ہوا، واپس پلٹا، عرض کی، میں اس کی وضاحت نہیں کر رہا، بس اشارہ ہی کر رہا ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے رابی اگر تو اپنے وقت مقررہ پر آئے میں بھی اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرما جاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال فرما جائیں تو تم اپنی قیمت حضرت عمر سے لے لو۔ سبحان اللہ۔ یہ پھر وہ عرابی واپس حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے میں موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، پھر ملاقات ہوئی، پھر مشورہ دیا، جب یہ بتایا، پوچھا، فرمایا کہ بتایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بھی وصال فرما جاؤں ظاہری طور پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وصال فرما جائیں ظاہری طور پر، تو پھر آ کر اپنی قیمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ایک مرتبہ پھر جا اور جا کر پھر یہ سوال کرو کہ حضرت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وصال فرما جائیں ظاہری طور پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وصال فرما جائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وصال فرما جائیں بفرض معال، تو میں پھر اپنی قیمت کس سے لوں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے رابی اپنی قیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب جو میں بات آگے جو جملہ جو ہے وہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس میں حضور علیہ السلام کا اللہ کی عطا سے علم غیب بھی ہے، اور یہ جملہ اتنا چاشنی رکھتا ہے کہ آپ کے دلوں کو جو ہے یہ چاشنی دل کی اتھا گہرائیوں تک بخشتا ہوا جو ہے راحت و آرام پہنچائے گا، سکون پہنچائے گا آپ کی روح، قلب و روح کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب اس عرابی کی پھر ملاقات ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اس عرابی نے پھر بتایا، اور یہی جواب جو ہے عرابی نے دیا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عرابی اگر میں بھی وصال ظاہری فرما جاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال فرما جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال فرما جائیں، تو اپنی اونٹ کی قیمت حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لینا۔ جب یہ سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ اب صرف ایک بار اور جاؤ، پھر نہ جاؤ، صرف آخری مرتبہ بجاؤ اور جا کر سوال کرو۔ جب آخری مرتبہ وہ عرابی مشورہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو یہی سوال کیا، تو وضاحت یہی ہے، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ کی قیمت جب لینے کے لیے آؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بافرض معال وصال ظاہری فرما جائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وصال فرما جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی وصال فرما جائیں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ بھی وصال کر جائیں، تو میں پھر اپنے اونٹ کی قیمت کس سے لوں؟ فرمایا کہ وہ جو راستے میں بار بار تجھے میری طرف دیکھ رہا ہے، فرمایا اپنے اونٹ کی قیمت اس سے لے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنا یہی چاہتے تھے کہ میری طرف ہے۔ تو حضرات محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب بھی رکھتے ہیں، اور دلوں میں جو دفن باتیں ہوتی ہیں اللہ کی عطا سے ان کو جانتے ہیں۔
سبحان اللہ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے اور اگر کسی نے مسند خلافت پر متمکن ہونا تھا تو وہ کسی اور کی ذات نہیں ہے، بس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ گہری فرمائے، اور اسی محبت میں جینا اور اسی محبت میں ہمیں مرنا نصیب فرمائے، اور ہم ہمیشہ جو ہے اس دنیا میں بھی اور قبر و حشر میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے رہیں، ان کے تذکرہ کرتے رہیں، ان کے چرچے کرتے رہیں، کیونکہ اسی میں انہی تذکروں اور چرچوں میں ہی جو ہے ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ